میرے پیارے دوستو، بعض دفعہ قلبی کیفیت اور زبانی تحکم سلب ایمان کا سبب ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی خیال کرتا ہے، حالانکہ وہ عند اللہ مومن نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ دھان جو مکہ معظمہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک مسلمان عالم کا انتقال ہوا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ تھوڑے عرصے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے وارثوں نے یہ چاہا کہ اس کو بھی اسی عالم کی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے حسب خواہش جب اس عالم کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ اس عالم کی لاش کی بجائے ایک حسین و جمیل لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ دیکھنے سے وہ لڑکی یورپین معلوم ہوتی تھی۔ سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاق سے اسی مجمع میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے لڑکی کی صورت دیکھ کر کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی ہے، ایک عیسائی کی بیٹی ہے، یہ مجھ سے اردو پڑھتی تھی اور در پردہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کو میں نے دینیات کے رسائل بھی پڑھائے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ وہ مسلمان اور نیک تھی، مگر اس عالم کی لاش کہاں گئی؟ اس پر لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ جب تم حج سے فارغ ہو کر یورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر دیکھنا کہ اس میں اس مسلمان عالم کی لاش ہے یا نہیں، اور ایک صورت شناس کو بھی ساتھ کر دیا۔ چنانچہ اس شخص نے یورپ واپس آ کر اس کے والدین سے لڑکی کا حال بیان کیا۔ اس واقعہ کو سن کر ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ بالآخر یہ رائے ہوئی کہ اس لڑکی کی قبر کھودی جائے۔ چنانچہ قبر کھود دی گئی تو واقعی اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ تھی، بلکہ اس کی بجائے وہی مسلمان عالم رکھے ہوئے نظر آئے۔ جب اس واقعہ کی اطلاع مکہ معظمہ پہنچی تو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اس شخص کی لاش مکہ معظمہ سے کفرستان کس سبب منتقل ہوئی۔ سب نے کہا کہ اس کی بیوی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا ایسا کون سا کردار تھا جس کی بنا پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کیونکہ اس کے صحیح حالات کا اندازہ بیوی سے ہی ہو سکے گا۔ چنانچہ لوگ اس کے مکان پر پہنچے اور دریافت کیا کہ کیا تیرے شوہر میں اسلام کے خلاف کوئی بات تھی؟ اس نے کہا کہ وہ تو بڑے نمازی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور تہجد گزار تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ذرا سوچ کر بتاؤ، کیونکہ اس کی لاش مکہ معظمہ میں دفن کرنے کے بعد فرانس کفرستان پہنچ گئی ہے، کوئی بات اسلام کے خلاف ضرور تھی جو اس کی لاش کو کفرستان لے گئی۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا کہ اور تو مجھ کو کچھ معلوم نہیں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ جب وہ مجھ سے فراغت کے بعد غسل کا ارادہ کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ نصارہ کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اسی قوم یعنی نصارہ کی جگہ پھینک دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے کہ یہ شخص اگرچہ ظاہر میں نیک اور پورا مسلمان معلوم ہوتا تھا، مگر تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک بات کفر کی بھی تھی کہ وہ کفار کے ایک طریقہ کو اسلامی حکم پر ترجیح دیتا تھا، اور چونکہ استحسان کفر یعنی کفر کو اچھا سمجھنا کفر ہے، اس لیے وہ شخص پہلے ہی سے مسلمان نہ تھا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ لاش منتقل ہو جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح کے خوبصورت اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت اسلامی واقعات کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔